बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत-ए-हाल के बारे में एक तफसीली रिपोर्ट। आज है 10 जुलाई और दिन है जुमेरात का। इस व्लॉग में सबसे इंपॉर्टेंट खबर होगी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए, मरीम साहिबा के लिए। उनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं और एक इंतहाई बुरी खबर उनकी लिए मुंतज़िर है अमेरिका से, वाशिंगटन से। जी हाँ, इक़्तिदार के आलमी ऐवानों के बारे में, जिनके बारे में इनका ख्याल था कि उनकी बात हो गई है, उनको अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया गया है। वाइट हाउस भी हमारा, अमेरिका भी हमारा, वाशिंगटन भी हमारा, अब कोई फिक्र नहीं है। लेकिन वहाँ से एक ऐसी खबर आई है कि जिसके बाद उम्मीद है कि वो इन दावों को दोबारा से नहीं दोहराएंगे। बहरहाल दूसरी खबर है जी, ऐवान सदर इस्लामाबाद से आसिफ अली जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इन खबरों को बंद कमरों में तस्दीक कर रही है कि जी हाँ, जरदारी साहब को कहा गया है कि आप खराबी सेहत की बुनियाद पर आप ऐवान सदर से रुखसत हो जाएं। और इस ऐवान सदर पे नज़र है जनाब फील्ड मार्शल की। ये खबरें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से अब आ रही हैं और दूसरी जानिब ऐसी भी तस्दीक हो गई है कि ये जानबूझ के ये अफवाहों की सूरत में, ये ज़राए के हवाले से PMLN और जाती उमरा के लाइक माइंडेड लोगों ने यह खबर जानबूझ के अफवाह की सूरत में फैलाई कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो सदर ममलिकत बनना चाहते हैं, इसलिए जरदारी साहब को वहाँ से रुखसत होना पड़ेगा। और अब इस खबर की तस्दीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग खुद कर रहे हैं, लेकिन वो ऐलान नहीं कर रहे, बल्कि बंद कमरों में अगर आप इंडिविजुअल उनसे गपशप लगाएं, उनको फ़ोन करें तो वो बता देते हैं कि जनाब बिल्कुल ऐसा ही है और जरदारी साहब को कहा गया है। लेकिन जरदारी साहब ज़ाहिर है इतने आसान आदमी नहीं हैं और वो अभी तक रेजिस्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे। दूसरी जानिब एक और उन्होंने फार्मूला दे दिया है कि ठीक है जनाब, अगर आप सदर ममलिकत बनना चाहते हैं और फील्ड मार्शल सदर ममलिकत बने, हमें कोई एतराज़ नहीं, हम ऐवान सदर भी खाली कर देते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है फिर वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। फिर शहबाज शरीफ साहब को आप रुखसत करें, फिर हम होंगे और आप होंगे, मैं या हमारा कोई नुमाइंदा वज़ीर आज़म बन जाएगा और आप सदर ममलिकत बन जाएं, तो फिर ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा चलेगा और मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो हमारी काबीना में शामिल हो जाए और हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बन जाए। ये मामला है और इस मामले के पीछे असल में यही वजह थी कि कल जो तलखी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की, शाजिया मरी साहिबा की, नबील कबूल साहब की, तलाल चौधरी साहब की, और जिसमें नबील कबूल साहब ने यह कहा है कि ये खैरात में मिली हुई सीटें हैं फॉर्म 47 की, और ये खैरात में मिली हुई 2/3 अक्सरियत है जिस पे इनको बड़ा नाज है और पहले भी हमने हुकूमत गिराई है और अब हम फिर हुकूमत दोबारा गिरा सकते हैं। ये इसीलिए किया गया है क्योंकि फार्मूला ज़ाहिर है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ऐवान सदर, क्योंकि ये जो तकसीम की गई है, जो ये इक़्तिदार मुंतकिल हुआ और ये तकसीम हुई और मुआहिदा हुआ है, उसमें कुछ बैरूनी गारंटर्स भी हैं कि जरदारी साहब पीपल्स पार्टी ऐवान सदर में जाएगी, 2 गवर्नर मिलेंगे और एक सूबे की वजारत आला उनको मिल चुकी है, चेयरमैन सेनेट होगा और वज़ीर आज़म होंगे शहबाज शरीफ साहब। और अब ये कहा जा रहा है कि अगर इसको चेंज करना है तो फिर वज़ीर आज़म होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। ऐवान सदर में फील्ड मार्शल आना चाहते हैं तो आ जाएं, मोस्ट वेलकम, लेकिन उसके लिए ये करना पड़ेगा। दूसरी जानिब ना सूरत हाल एक और जो कि इम्पोर्टेंट खबर है वो आई है अमेरिका से, और जहाँ के बारे में ख्याल ये किया जा रहा था कि फील्ड मार्शल की चूँकि मुलाकात हो गई है प्रेसिडेंट ट्रंप से और अब वहाँ से कोई गर्म हवा आने लगी नहीं है, लेकिन वहाँ से न सिर्फ गर्म हवा आ गई है बल्कि काफ़ी कुछ आ गया है। वहाँ पे हेयरिंग आ गई है जनाब, कांग्रेस ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक हेयरिंग आ गई है अमेरिकन कांग्रेस की, और बाकायदा तौर पर उन्होंने नोटिस भी इशू कर दिया है, समाअत का नोटिस जारी कर दिया है और इसका मौजू है पाकिस्तान में जारी सियासी जबर और पाकिस्तान में जो इस वक्त जबर चल रहा है, इंतकाम चल रहा है, उसके बारे में। और ये मंगल 15 जुलाई को, ज़्यादा दूर नहीं है, आइंदा जो मंगल का दिन आ रहा है 15 जुलाई को 2 बजे से 4 बजे तक होगी और इसमें ये कहा गया है कि जी टॉम लेंटोस ह्यूमन राइट्स कमीशन में शामिल हों और जहां पाकिस्तान में हुकूमत की तरफ से सियासी मुखालफत को
دبانے کے جاری اقدامات کی سماعت کی جائے گی، اور اس سماعت میں حکومت پاکستان کی طرف سے حزب اختلاف کے سیاسی رہنماؤں اور صحافیوں کے خلاف جبر، میڈیا پر کنٹرول اور آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کو روکنے کے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ جی ہاں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ابھی 2 دن پہلے ہی انہوں نے 27 یوٹیوب چینل جو ہیں وہ بند کیے ہیں اس جعلی رجیم نے، اور اس نوٹس میں کہا گیا ہے کہ 1947 میں آزادی کے بعد سے اب تک 77 ایئرز میں پاکستان کی حکومتوں کا انسانی حقوق اور جمہوریت کے لیے احترام کا ریکارڈ عام طور پر کمزور رہا ہے۔ پاکستانی فوج نے ان 77 میں سے 33 سال براہ راست پاکستان پر حکومت کی ہے۔ فریڈم ہاؤس کی رپورٹ کے مطابق کہا گیا ہے کہ پاکستان میں فوج حکومت کی معلومات اور پالیسیز پر بے پناہ اثر و رسوخ رکھتی ہے، میڈیا کو ڈراتی ہے اور بلا جواز یا غیر قانونی طاقت کے استعمال سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ موجودہ سیاسی جبر کی جڑیں زیادہ تر 2022 میں ملتی ہیں، جب فوج کے کردار سے مقبول وزیر اعظم عمران خان کو عہدے سے ہٹایا گیا اور جلد ہی بعد میں گرفتار، بدعنوانی میں سزا یافتہ اور قید کیا گیا، اور پھر ان کی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور ان کے کئی حامیوں کو سخت پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ فروری 2024 کے پارلیمانی انتخابات کو امریکی محکمہ خارجہ نے اظہار اجتماع اور پرامن مظاہرے کی آزادیوں پر غیر معمولی پابندیوں کے ساتھ ساتھ انتخابی تشدد اور انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں پر پابندیوں کی وجہ سے ناقابل اعتبار قرار دیا، اور امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ 2023 کے مطابق حکومت پاکستان کی جانب سے یا اس کے زیر سایہ انجام دی جانے والی سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں شامل ہیں، جن میں جبری گمشدگیاں، ماورائے عدالت قتل، مذہبی نسلی اقلیتوں پر مظالم اور بین الاقوامی سطح پر جبر شامل ہے۔ یہ سماعت کانگریس کے اراکین، عملے، عوام اور میڈیا کو پاکستان میں جاری بحران، جمہوریت اور انسانی حقوق کو درپیش چیلنجز پر تازہ ترین معلومات فراہم کرے گی، اور گواہان پاکستان میں جاری سیاسی جبر، امریکہ کی رد عمل کی پالیسی اور کانگریس کے لیے سفارشات پر گفتگو کریں گے۔ اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ آئیں، گواہی دیں، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے زلفی بخاری جا رہے ہیں اور دیگر بھی جائیں گے، اور اس میں گواہان میں جیرٹ گینسر شامل ہیں، زلفی بخاری شامل ہیں، اور یہ مشیر تھری اضافی گواہان میں بھی شامل کیے جا سکتے ہیں، اور یہ سماعت جو ہے وہ ہوگی، اوپن ہوگی، اور کانگریس کے اراکین اور دیگر اس میں شریک ہوں گے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو بھی آنا چاہے وہ آ سکتا ہے، سوال پوچھنا چاہتا ہے، گواہی دے سکتا ہے، اور عوام اور میڈیا ذاتی طور پر یا کمیشن کی ویب سائٹ پر براہ راست ویڈیو کے ذریعے سماعت میں شرکت کر سکتے ہیں، اور یہ سماعت ہاؤس ڈیجیٹل چینل پر بھی دستیاب ہوگی۔ کسی بھی سوال کے لیے نیچے رابطہ دیا ہے کہ ان سے رابطہ کریں، سوال پوچھیں، اور یہ صورتحال جناب ہونے جا رہی ہے 15 جولائی کو۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بڑی مشکل سے ہیئرنگ لی گئی ہے، اور ساری صورتحال ان کے سامنے رکھی گئی تھی، اور اس کے بعد اب یہ سماعت شروع ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک ہیئرنگ ہو چکی ہے، اور اس میں احمد نورانی نے اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا تھا۔ اسی طریقے سے برطانیہ میں ہیئرنگ ہو چکی ہے، یہاں پہ شہزاد اکبر صاحب اور دیگر گئے تھے، انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا تھا۔ جو اس وقت جبر کیا جا رہا ہے پاکستان میں، جو اس وقت فسطائی حکومت اور فسطائی رجیم مسلط ہے، ان کے خلاف گواہیاں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور یہ گواہیاں جو ہیں یہ ایک پوری کی پوری رپورٹ بن رہی ہے۔ امریکن کانگریس رپورٹ بنائے گی، ادھر سے برطانیہ کی پارلیمنٹ بنائے گی، تو یہ رپورٹس جو ہیں ان کے گلے کا پھندا بنیں گی۔ جو یہ سمجھتے تھے کہ جناب معاملہ حل ہو گیا ہے، تو وہ معاملہ حل نہیں ہوگا، اور اس میں یقیناً کیونکہ اب آتے ہیں ذرا امپیکٹ کیا ہوگا۔ ایک بل پڑا ہے کانگریس میں جو ولسن کا، وہ بھی فیلڈ مارشل کے خلاف ہے، ان کی ذات کے خلاف ہے، کیونکہ اس بل میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جو انتقام، پولیٹیکل وکٹمائزیشن چل رہا ہے، اس کے بارے میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھی جو سیاسی اسیران ہیں پاکستان تحریک انصاف کے،
ان کی جیلوں میں حالت زار بہت مخدوش ہے، بشمول عمران خان صاحب کے۔ عمران خان صاحب کی حالت کافی خراب ہے اور وہ اظہار نہیں کرتے۔ ان کو 22-23 گھنٹے سیل میں بند رکھا جاتا ہے، کال کوٹڑی میں، اور وہ بھی گرمی میں، اور ان کو باہر نہیں نکالا جاتا۔ ان سے کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہو رہی، ان کے ساتھ بھی، بشرا بی بی کے ساتھ۔ اس کے بعد دیگر سیاسی اسیران جو ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم صاحب، ان کا بہت ان کی حالت اچھی نہیں ہے، تشویشناک صورتحال ہے بریگیڈیئر جاوید صاحب کی، اور ان کے بارے میں بھی ان کی فیملی کہہ رہی ہے کہ وہ مسلسل جیل کے ہاسپٹل جا رہے ہیں لیکن ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد علیل ہیں، عمر سرفراز علیل ہیں، اور ان کو نہیں، ایون میاں محمود رشید صاحب ہیں، یہ سب کے سب، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تحت ان کو اندر رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے سیاسی قیدی اس وقت موجود ہیں۔ میڈیا کے حوالے سے وہاں پہ ہیئرنگ ہوگی۔ میڈیا کا آپ کے سامنے ہے کہ تمام ہر طرف الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور ٹیلی ویژن چینل، ڈیجیٹل میڈیا، سب پہ قدغنیں لگی ہوئی ہیں، اور ٹویٹر پہ دیکھ لیں اور لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ آج بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، ویلاگر آصف خان احمدانی کے والد صاحب کو اٹھا لیا گیا ہے جی، اور آصف خان احمدانی سوشل میڈیا پر کافی متحرک رہتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے والد صاحب کو اٹھا لیا گیا ہے۔ دوسری جانب مہرنگ بلوچ جو ہیں بلوچستان میں، مسنگ پرسنز کا معاملہ بھی اس میں ہے، بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ بھی ہے اس سماعت میں جو امریکی کانگریس میں ہونی ہے، اور اس میں مہرنگ بلوچ کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے اور اسے انسداد دہشت گردی عدالت سے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے۔ پہلے وہ عدالتی بورڈ کی میں موجود تھیں اور وہ اچانک ختم کی گئی، اور اب ان کے خلاف یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اور یہ سب کچھ تو ہیں انسانی حقوق کی۔ میڈیا کو آپ کو معلوم ہے دبایا گیا ہے۔ تو یہ بڑی بڑی خبریں ہیں جناب، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ جناب فیلڈ مارشل جو ہیں اس کا سامنا کیسے کرتے ہیں، اور انہی خبروں کی وجہ سے کہ آزادانہ رپورٹنگ نہ ہو سکے، پاکستان میں میڈیا کو بڑے برے طریقے سے دبایا جا رہا ہے اور ان کی بات نہیں سنی جا رہی، اور آزادی اظہار کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے جناب آگے آگے ہوتا ہے کیا، اور فیلڈ مارشل اپنی منزل مقصود پر پہنچ پاتے ہیں یا نہیں، اور زرداری صاحب سے ایوان صدر حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں، اور ایسی صورت میں شہباز شریف صاحب کا کیا بنے گا، اصل معاملہ یہ ہے۔ تو بہرحال کچھ بھی کر لیں، یہ نظام چلنے والا نہیں ہے۔ اس نظام کو الٹیمیٹلی ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے، اور وہ دن دور نہیں ہے۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔